إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں، عزیز دوستوں، کافی طویل وقت کے بعد جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، درمیان میں رمضان تھا، اتفاق کی وجہ سے کافی ٹائم ترتیب کے ساتھ درس دینے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال کچھ مضمون آپ کے ذہن میں ہوگا جب میں ذکر کروں گا۔ یہود کا بیان چل رہا تھا کہ انہوں نے فیصلے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں بلکہ دوسرے قبیلے کے 2 لوگوں کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہمارے موافق فیصلہ کرے تو مان لو، اگر خلاف فیصلہ کرے، رجم وغیرہ کا فیصلہ کریں تو نہ مانو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں تورات کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں کہ تورات میں اس کا حکم کیا ہے، رجم کا ہے یا کہتے جی تورات کا جو حکم تھا انہوں نے چھپا دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آپ پریشان نہ ہو، آپ چاہیں تو فیصلہ کر دیا کریں جس سے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ چاہیں تو بے شک ان کو ریجیکٹ کر دیا کریں، ان کے درمیان فیصلہ ہی نہ کیا کریں، اس سے کہ ماننے کے ارادے سے آتے ہی نہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ آپ کو حکم کیسے مانے، آپ کے فیصلے کو کیسے مانے، حالانکہ ان کے پاس جو کتاب ہے تورات وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے ہیں، تو یہ جو جس کتاب کو یہ مانتے ہیں یہ اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے تو آپ کو کیسے مانیں گے۔ اب مزید تورات کی اللہ تعالیٰ نے مزید وہ فضیلت بیان کی کہ تورات کیا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ، آج کے درس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تورات کو نازل کیا۔ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، 4 کتابیں ہیں قرآن سمیت، سب منزل من اللہ ہیں، رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، کتب سماویہ کہلاتی ہیں۔ قرآن کو اللہ نے فضیلت دی ہے کہ قرآن جہاں کتاب اللہ ہے وہاں کلام اللہ بھی ہے، تو باقی 3 کتابیں کتاب اللہ ہیں، صرف کلام اللہ نہیں ہے۔ تو رب فرما رہے کہ ہم نے نازل کیا تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، یعنی وصول الی الحق، جو حق کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، جو حق کی رہنمائی رکھتے ہیں، جو طالبین الی الوصول ہیں، وصول الی الحق ہیں، ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے، ہدایت ہے کہ وہ حق تک اس کی مدد سے پہنچ سکتے ہیں، اور وہ نور، جو مشکلات اور شبہات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے لیے اس میں روشنی کا سامان ہے۔ مشکلات اور شبہات میں پھنسی ہوئی، بعض اوقات انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں کس طرف جاؤں، کون سا راستہ ٹھیک ہے، کس طرف جو ہے نا مجھے جانا چاہیے۔ تو تورات اگر اللہ کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں، حق کی طرف پہنچنا چاہتے ہیں تو تورات میں رہنمائی بھی موجود ہے، اور کسی بھی مشکل یا کسی بھی شبے میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے نا تورات روشنی کا کام دے گی کہ وہ جو ہے نا تورات کو سامنے رکھ کے اس مشکل اور شبے کو یہ دور کر سکتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اسی تورات کے ساتھ اللہ کے بہت سارے نبی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے یا لوگوں کو حکم دیتے رہے تورات پر چلنے کا، یعنی تورات کے مطابق نبیوں نے فیصلے کیے، بہت سارے نبی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے اور وہ جو ہے نا تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اور وہ جو فرما بردار، نبی سارے فرما بردار ہی ہوتے ہیں، تو رب تعالیٰ کے جو ہے نا فرما بردار انبیاء، اطاعت گزار انبیاء جو آتے رہے دنیا میں، وہ جو ہے نا تورات کے مطابق لوگوں کو چلنے کا حکم دیتے رہے کہ تورات کے احکام پہ عمل کرو، یہی جو ہے نا سچے احکام ہیں، اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔
للذین ہادو، یہودیوں کو، یہودی کی طرف یہ کتاب آئی تھی، عام طور پہ یہی مخاطب رہے اس کتاب کے اور ان احکام کے۔ اس کے علاوہ والربانیون والاحبار، نیک صفت لوگ، اللہ کے ولی، درویش، وہ بھی جو ہے نا لوگوں کو اسی تورات کے مطابق حکم دیتے رہے اور اس پر چلنے کا جو ہے نا حکم دیتے رہے اور اسی کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے۔ والاحبار، اسی طرح علماء، جو علماء حق تھے، علماء ربانیین تھے، ان کو رب تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کے اسی کے مطابق لوگوں کے شبے بھی دور کرتے رہے اور لوگوں کو وصول الی الحق کی رہنمائی بھی کرتے رہے اور ان کے قضیوں میں اور اختلاف کی صورت میں فیصلے بھی کرتے رہے، اس لیے کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پہ نگبان بنائے گئے تھے، نگران بنائے گئے تھے، نگبان مقرر کیے تھے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس کی خبرگیری پر مقرر تھے کہ اس کا خیال رکھنا ہے، آپ نے جو ہے نا خیال رکھنا ہے کہ تورات کے احکام میں کوئی رد و بدل نہ کرے، کوئی گڑبڑ نہ کرے۔ تو گویا کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے بندوں کے ذمہ تھی۔ باقی جتنی بھی تورات کا ذکر کیا، باقی جتنی بھی کتب سماویہ تھی، یعنی زبور ہوگی، انجیل ہوگی، ان کی جو ڈیوٹی تھی حفاظت کی ان لوگوں کی تھی کہ جن کی طرف یہ نازل ہوئی تھی۔ قرآن چونکہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہے، اس کی حفاظت رب نے فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یہ ذکر نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کے محافظ بھی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ جو ہے نا اللہ ہی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کا ایک لفظ تو بہت دور کی بات ہے، ایک حرف بھی بہت دور کی بات ہے، ایک زبر زیر یعنی ایک حرکت بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ رب تعالیٰ یہ بڑا ایتھینٹک جو ہے نا رب تعالیٰ نے تحدی کے ساتھ یہ کیا کہ میں محافظ ہوں۔ جب محافظ میں ہوں، جس کی حفاظت رب کرے، جسے رب رکھے اسے کون چکھے، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی جھوٹ اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ من بین یدیہ لفظی معنی تو یہی ہے، نہ سامنے سے، ولا من خلفہ نہ پیچھے سے۔ ہم مفسرین نے کہا کہ یدیہ کا معنی یزید ہے اور خلف کا معنی ینقص ہے، کہ لا یزید فیہ ولا ینقص، نہ قرآن میں زیادتی کی جا سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی آیت نکال سکتا ہے یا کوئی حرف نکال سکتا ہے، کوئی کمی کر سکتا ہے۔ کسی نے کہا یہ یدئی اور خلف یہ دو جہتوں کا ذکر کیا، سامنے اور پیچھے کا۔ اصل میں جہتیں 6 ہوتی ہیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے۔ تو رب تعالیٰ نے عام طور پہ یہ 2 زیادہ مشہور ہیں، ان 2 کا ذکر کر کے باقی 4 جہتیں کو بھی گویا کہ شامل کر کے فرمایا کہ قرآن کی 6 جہتیں، آگے کی، پیچھے کی، دائیں کی، بائیں کی، اوپر کی، نیچے کی، ساری جہتیں محفوظ ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ، ایک حرف بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایک اور اللہ والے نے معنی کیا اپنے ذوق کے مطابق تفسیر بیان کی۔ انہوں نے کہا دشمن 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن جب بھی کوئی حق کو دنیا میں آیا، خود آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا 2 طرح کے دشمنوں سے تھا، ایک کھلے کافر اور ایک منافق۔ قرآن میں دونوں کا ذکر ہے، کھلے کافر اور منافق۔ کھلا کافر ہمیشہ سینہ تان کے آتا ہے، میدان میں آتا ہے کوئی مقابلے میں، ہے کوئی لڑنے والا، تو کھلے کافر ہمیشہ غزوات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے۔ یہاں تک کہ کھلا کافر ابو جہل، عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کسی نے دوستی سیکھنی ہو ابو بکر صدیق سے سیکھے اور دشمنی سیکھنی ہو تو ابو جہل سے سیکھے، کہ ابو بکر صدیق نے دوستی کا حق ادا کیا اور فرمایا کہ جبریل نے بھی صحیح دوستی نہیں نبھائی، جبریل نے بھی دوستی نہیں نبھائی۔ سدرہ پہ رک گیا اور کہنے لگا میرے پر جلتے ہیں، ابو بکر ہوتا تو جل جاتا لیکن پیچھے نہ ہٹتا۔
جل جاتا تو پیچھے نہ ہٹتا، آگے جاتا، جہاں تک جا سکتا تھا۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری اپنے ذوق کے مطابق فرماتے تھے جبریل کے یہاں سے آگے پر جلتے تھے، آج اگر حضور کا دربان بن کے جاتا تو آج نہ جلتا، آج نہ جلتا۔ تو ابو بکر نے دوستی کا حق ادا کیا اور ابو جہل نے دشمنی کا حق ادا کیا۔ مرتے وقت کہتا ہے جی میرا سر نیچے سے رکھ کے کاٹو، ٹھیک ہے، پتہ چلے کہ حضور کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو کافروں نے کھل کے دشمنی کی، اور یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے کہ دشمن کے طاقتور ہونے کی علامت ہے کہ وہ سامنے سے مقابلے میں آئے۔ لیکن بعض دشمن طاقتور نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے، وہ پھر پیچھے سے مکاری کر کے آتا ہے، سازشیں کر کے آتا ہے۔ عبداللہ بن ابی جو ہے نا ویسے ڈرتا تھا، بدبخت جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، لیکن نقصان اس نے وہ پہنچایا، کام اس نے وہ کیا جو ابو جہل بھی نہیں کر سکا، کہ حضور کی پرسنل لائف تک پہنچ گیا، کہ حضور کی زوجہ محترمہ پہ تہمت لگائی، اور اس قسم کے جو ہے نا یہ بے ایمان جو ہے نا منافقین اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے۔ تو دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ سامنے سے آتے ہیں، کچھ مکاری کر کے کمزور دشمن پیچھے سے آتا ہے۔ رب نے فرمایا قرآن کا کوئی دشمن طاقت کے بل بوتے پر سامنے سے سینہ تان کے آنا چاہے تو تب بھی قرآن میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ کوئی مکاری کر کے، کوئی جو ہے نا جیسے کی گئی، اس طرح کے حربے بھی کیے گئے کہ جی ہم خوش خط لکھتے ہیں، ہم خوبصورت کر کے لکھتے ہیں، ہم پیارے کر کے نسخے چھاپتے ہیں، اور انہیں جو ہے نا کہیں آیت جو ہے نا عذاب کی اٹھا کے وہاں جو ہے نا جنت کی جگہ جہنم کی، اس قسم کی چینجنگیں کی، لیکن جو ہے نا ان کے یہ حربے کامیاب نہیں ہوئے اور نہ قیامت تک ہوں گے۔ بہرحال چونکہ تورات اور باقی آسمانی کتب وہ بندوقوں کی جو ہے نا وہ اس کی حفاظت میں تھیں، جب تک انہوں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی تو ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ لیکن جب جو ہے نا علماء سو آئے جنہوں نے حب جا یا حب مال ان دو میں مبتلا ہو کر جو ہے نا جب وہ بک گئے تو اس میں جو ہے نا تورات میں بھی چینجنگیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخشوا الناس واخشون، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کو تھوڑے پیسے لے کے نہ بیچو۔ یا تو اس میں خطاب علماء یہود کو ہے، کیوں دنیا میں آ کے حب جا یا حب مال یہ بڑوں سے ڈر کے، رؤوسا سے ڈر کے خدائی احکامات کو تبدیل کرتے ہو؟ یا بعض نے کہا جی یہ مسلمانوں کو بھی خطاب ہے کہ مسلمان علماء، مسلمانوں تم کبھی جو ہے نا وہ لوگوں سے کے دباؤ میں آ کر ڈر کر غلط فیصلے نہ کر دینا، اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑے پیسے لے کر، اس کا معنی یہ نہیں کہ زیادہ پیسے لے کے بیچ دینا چاہیے، ساری دنیا میں لے لی جائے رب کے حکم کے سامنے تو وہ بھی کیا ہے، تھوڑی ہے، کل متاع الدنیا قلیل۔ آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ نہیں کرے گا اس کے موافق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہ لوگ کیا ہیں، کافر ہیں۔ بڑا سخت یعنی حکم ہے، سخت فتویٰ ہے کہ رب منزل من اللہ، رب کی طرف سے نازل کیے گئے فیصلے کے موافق فیصلہ نہ کرنا کفر ہے۔ اگر جو ہے نا رب کے فیصلے کو حق سمجھ نہ کے، اگر رب کے نازل کیے ہوئے فیصلے کو کوئی حق نہ سمجھے اور بولے نعوذ باللہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کفر ہی ہے۔ اور اگر جو ہے نا کوئی رب کے فیصلے کو حق سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود حق سمجھتے ہوئے اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ پھر عملی کفر ہے، کافروں والا کام ہے کہ کافر ایسا کرتے ہیں، وہ کہ انسان کافر تو نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ ترجمہ سن لیں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، بے شک